حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے تھے اور ایک صحابی بھی آپ کے پاس کھڑے محو گفتگو ہیں۔ ایک اور صحابی گزرے اور وہ تیزی میں جا رہے تھے، تھوڑا آگے نکلے تو وہ صحابی جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص نہیں جا رہا ہے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا واقعی؟ عرض کرتا ہے جی یا رسول اللہ واقعی محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ سچی بات ہے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ واقعی محبت کرتا ہوں اور سچی محبت کرتا ہوں۔ تو پتہ ہے اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابی پھر دوڑ کے جا، اپنے اس بھائی کو پکڑ کے بتا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ جو بندہ زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے تقوی کی بنیاد پہ کسی سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اس محبت کی وجہ سے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دے۔ اور اللہ کے حبیب نے تو ہوئے فرمایا جب دو بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں یا گلے ملتے ہیں، آج تو نقشہ کچھ بدل گیا ہے، جب ملتے ہیں آپس میں تو یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، اور جب تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس شخص کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، اس کے معاملات بڑے خراب ہیں، یہ کاروبار میں اچھا نہیں ہے، اس کی فلاں فلاں خرابیاں ہیں۔ ملتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے بچھڑا ہوا ہے، اور جب تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے کوئی دشمنی آ رہی ہے۔ لیکن توجہ رکھیے گا، اگر یہی معاملہ سچے دل سے کیا جائے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب دو بھائی آپس میں سلام کرتے ہیں، ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں، فرمایا دونوں کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے یا دونوں کے گلے جو ملتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندے کی دوستی کہاں ہونی چاہیے؟ فرمایا جس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو وہ متقی ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے متقی کہاں سے ملے ہمیں؟ تو ہمارے پورے معاشرے میں الا ماشاءاللہ کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے، تو پھر دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپ بیٹھیں، ملاقات کریں، گفتگو کریں، لیکن اگر کسی کے ساتھ دوستانہ قائم کرنا ہے تو اس کی بنیاد تقوی پہ ہونی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ دوست جو ہوتا ہے یہی بندے کو سیدھے راستے پہ بھی لگاتا ہے اور یہی بندے کو غلط راستے پہ بھی لگاتا ہے، کیونکہ دوست کا رنگ دوسرے دوست کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے بڑی خوبصورت اور حکمت بھری مثال سے ہمیں سمجھایا ہے۔ فرمایا اچھے دوست کی مثال یوں ہوتی ہے جیسے خوشبو والے کی دکان ہوتی ہے۔ آپ چلے جائیں، ہمارے شہر میں بھی ہیں، خوشبو والی دکان پہ جائیں گے، آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے، آپ اس سے خوشبو خریدیں، اور دکان والا اتنا سخی بھی نہیں ہے، اتنا لجپال بھی نہیں ہے کہ فری میں کہے کہ یار یہ لو خوشبو والی شیشی استعمال کرو۔ لیکن یہ بات آپ باشعور لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ آپ جتنی دیر دکان پہ بیٹھیں گے وہ آپ کو خوشبو دیتا بھی نہیں ہے، آپ اس سے لے بھی نہیں سکتے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن دکان پہ بیٹھے بیٹھے جتنی دیر آپ وہاں پہ رہیں گے اس کی خوشبو آپ کو ضرور آتی رہے گی۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا برے دوست کی مثال یوں ہے جیسے لوہار کی دکان ہوتی ہے۔ آپ چلے جائیں لوہار کی دکان پہ، وہاں پہ بیٹھیں گے، آپ نے لوہا اس سے نہیں خریدنا ہے، اس نے آپ کو دینا بھی نہیں ہے فری میں، لیکن یہ یاد رکھیے جتنی دیر بیٹھیں گے وہ لوہے کے اوپر ضربیں لگائے گا تو آپ کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اس سے چنگاریاں اٹھیں گی تو آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گی، آپ نے اس سے لیا بھی کچھ نہیں ہے، اس نے آپ کو دیا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو دو نقصان ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اچھے دوست کی کوشش کرنی چاہیے ڈھونڈنے کی، کیونکہ اچھا دوست اس زندگی میں بھی کام آتا ہے اور اس زندگی میں بھی بندے کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔